اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی قدر میری عزیز بیٹیوں اور بہنوں اور برادران محترم سلام و رحمت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، طلوع اسلام کنونشن کی اس آخری نشست میں میرے خطاب کا موضوع ہے اعمال نامہ، اور سر عنوان ہے اقبال کا یہ شعر کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ کارگاہ کائنات کا تمام نظم و نسق رہین منت ہے صحیح و عمل کا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مساعی و اعمال صحیح نتائج بھی مرتب کر رہے ہیں یا نہیں، ان کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ جو راہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کس قدر مسافت طے کر لی ہے اور باقی راستہ کتنا رہ گیا ہے، اسے منزل تک پہنچنے کی حتمی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوراہے پر وہ غلط موڑ مڑ گیا ہو اور اس کے بعد وہ ہر چند چلا جا رہا ہو، لیکن اسے اس کا احساس تک نہ ہو کہ اس کا ہر قدم اسے منزل سے دور لیے جا رہا ہے۔ جو مریض ٹیمپریچر کا چارٹ مرتب نہیں کرتا، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علاج صحیح ہو رہا ہے یا نہیں۔ محاسبہ خیش انفرادی زندگی میں بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا، لیکن قوموں کی اجتماعی زندگی میں اس کی ضرورت لا ینفک ہوتی ہے۔ عدم احتساب سے انفرادی زندگی میں ایک فرد یا چند افراد کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں اس سے چشم پوشی مملکتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اسے پاکستان کی تاریخ میں افسردہ ترین دور کہا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس وقت معاشرہ پر جس قسم کی ہماگیر، مہیب اور دبیز مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی ہیں، اس سے پیشتر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ان میں مایوسی پھیلا دینا ابلیس کا سب سے بڑا مؤثر حربہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، ابلیس کے معنی ہی مایوس ہیں، لیکن میں مایوس نہیں۔ جو قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، لیکن اس مایوسی کی تاریکیوں سے نکلنے کے لیے یہ دیکھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں جن کی پاداش میں ہم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ہم سے کس قسم کے جرائم کا ارتکاب ہوا جس کا نتیجہ یہ عالمگیر مایوسی ہے۔ یہ اس لیے کہ قوموں کا ذوف، انتشار یا زوال کسی ہنگامی حادثہ کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کی پوری اجتماعی زندگی کی تساہل انگاریوں، غلط کوشیوں، غفلت شعاریوں اور مجرمانہ غداریوں کے اجتماعی تاثرات، ایکیومولیٹو ایفیکٹس کا۔ آج کی نشست میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اس 26 سالہ زندگی میں ہم سے وہ کون سے کبائر الاسم سنگین جرائم سرزد ہوئے ہیں جن کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ جب اس طرح مرض کی تشخیص ہو جائے گی تو پھر اس کا علاج آسان ہو جائے گا۔
واضح رہے کہ میرے اس احتساب یا تنقید کا ہدف نہ کوئی خاص فرد ہے، نہ کسی خاص دور کی حکومت۔ ان کوتاہیوں اور غلطیوں کی ذمہ داری پوری کی پوری قوم پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے یہ محاسبہ خود اپنی ذات کا محاسبہ ہے اور یہ تنقید خود اپنے آپ پر تنقید۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس 26 سالہ تاریخ میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کی ذات ملوث نہیں، کیونکہ تشکیل پاکستان کے بعد انہیں چند دنوں کی زندگی نصیب ہوئی اور وہ بھی اس قدر پریشانیوں سے گھری ہوئی کہ انہیں مملکت کے اہم معاملات پر سکون اور اطمینان سے غور کرنے کی فرصت ہی نہ ملی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ خود ان کی زندگی بھی انہی پریشانیوں کی نظر ہو گئی۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ تشکیل پاکستان کے بعد ہم سے کیا کیا بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن اس کے لیے تشکیل پاکستان سے ذرا پہلے سے بات شروع کرنی چاہیے۔ تقسیم ہند کا اصول تو پرسکون فضا میں طے پا گیا تھا، لیکن اس کے عملی نفاذ کے لیے انگریز اور ہندو کی ملی بھگت نے اس قدر افراتفری اور کھڑکھڑاہٹ پیدا کر دی تھی کہ اس کی جزیات پر غور و فکر کا موقع ہی نہ دیا گیا۔ اس افراتفری کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ مملکت پاکستان بلا تعین حدود وجود میں آ گئی۔ سیاسی لغت میں مملکت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کی اولی سطر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک متعین رقبہ کے اندر قائم ہو۔ آئینی تاریخ میں شاید یہ پہلی مثال ہو کہ ایک مملکت تو وجود میں آ جائے لیکن اس کے رقبہ کی حدود متعین نہ ہو۔ ہندوستان اور پاکستان کی حدود کے تعین کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا تھا جس نے اپنے فیصلے کا اعلان تقسیم ہند کے بعد کیا۔ اصول یہ تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریت کے علاقے مملکت پاکستان کے حصے قرار پائیں گے، لیکن کمیشن کے فیصلے کی روح سے پنجاب اور بنگال کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ ان کے نہایت اہم اور کلیدی رقبے ہندوستان کو دے دیے گئے۔ یہ فیصلہ سراسر دھاندلی پر مبنی تھا، لیکن اس کا اعلان ایسے حالات میں کیا گیا جن میں پاکستان خاموش رہنے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ قلب پاکستان کے لیے یہ زخم کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ قائد اعظم کی اس تقریر سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے 30 اکتوبر 1947 کو ریڈیو لاہور سے نشر کی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، ملک کی تقسیم اب اس انداز سے اختتام پذیر ہو گئی ہے کہ اسے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اس کا گہرا احساس ہے کہ ہماری آزاد مملکت کے جس طرح پر خدشے اڑائے گئے ہیں وہ یکسر ناانصافی پر مبنی ہے۔ ہمیں پہلے ہی آخری حد تک سمٹا دیا گیا تھا اور پھر رہی سہی کسر باؤنڈری کمیشن نے پوری کر دی۔ کمیشن کا فیصلہ غیر منصفانہ، ناقابل فہم اور بدنہادی پر مبنی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس کی پابندی کا عہد کر لیا ہوا ہے، لہذا اس کا قبول کرنا ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ ہم ایفائے عہد کرنے والے شریف لوگ ہیں، اس لیے ہمیں خواہی نہ خواہی اسے قبول کرنا ہوگا۔ یہ ہماری بد نصیبی سے ہی، لیکن جہاں ہم نے اتنی چوٹیں پہلے برداشت کی ہیں اسے بھی ہمت، حوصلہ اور امید کے ساتھ برداشت کر لینا چاہیے۔ مملکت کی وہ مشکلات کیا تھی جن کے تابع ہم نے اس کمیشن کا تقرر اور اس کے فیصلے کی پابندی قبول کر لی تھی، اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس زمانے کے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی 14 اگست 1947 کی نشری تقریر میں اتنا کہا تھا کہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کیوں قبول کی جب وہ جانتی تھی کہ اس کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم نے صوبائی تقسیم قبول نہ کی تو ہمیں پاکستان نہیں ملے گا۔ اگر ہم موجودہ پاکستان قبول نہ کرتے تو اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوتے کہ مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس یکسر دھاندلی پر مبنی تقسیم کو بامر مجبوری قبول کر لیا، لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے خلاف مسلسل صدائے احتجاج بلند کرتے رہتے، اپنی قوم کو ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ کرتے کہ جب بھی ممکن ہو وہ اس ظالمانہ فیصلوں کو بدلوائیں اور ضمیر عالم میں بھی اس بھڑکم کو بیدار رکھیں کہ انگریز اور ہندو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینا ظالم کی حوصلہ افزائی کا موجب ہوتا ہے، جو اس کے دل میں مزید مظالم کی جرأتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہم سے پہلی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ تحریک پاکستان کے دوران اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے جس ہمت، حوصلہ اور ایثار کا ثبوت دیا اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اکثر کہا جاتا تھا اور ہندو اور نیشنلسٹ مسلمان اس احساس کو شدید تر کرنے کے لیے مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے کہ تقسیم ہند سے اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کی تو اپنی آزاد مملکت قائم ہو جائے گی، اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو اس سے کیا ملے گا؟ اقلیتی صوبوں کے مسلمان نہایت سکون اور استقامت سے اس کا جواب دیتے کہ ہمارے لیے یہ صلہ ہی کچھ کم نہیں کہ ہمارے بھائیوں کو صحیح آزادی نصیب ہو جائے گی۔ تقسیم کے وقت یہ اصول بھی طے پایا تھا کہ ہندوؤں نے بار بار اس کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ اس بات میں کسی کو کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس معاہدہ کی ہنوز روشنائی بھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ ہندوؤں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی اور ہندوستان کے مسلمانوں سے برملا کہنا شروع کر دیا کہ انہیں وہاں ہندو بن کر رہنا پڑے گا۔ مثلا ہندوستان کے پہلے جشن آزادی کی تقریب پر یو پی کانگریس کمیٹی کے صدر اور وہاں کی اسمبلی کے اسپیکر مسٹر ٹنڈن نے پورے جوش و خروش کے ساتھ کہا کہ ہندوستان یونین میں جدا گانا زبان اور جدا گانا کلچر کی آواز کہیں سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جو لوگ کسی خاص فرقے کے لیے جدا گانا زبان یا کلچر کی حمایت کرتے ہوں ان کے لیے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنا نظریہ نہ بدل سکے تو انہیں ہندوستان چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں رہنے کے خواہش مند ہیں تو انہیں ہندی کو بطور زبان اور ناگری کو بطور رسم الخط اختیار کرنا ہوگا۔ انہیں اپنی تہذیب اور تمدن کے لیے عرب یا پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ بھارت ورش کے کلچر کو اپنا کلچر بنانا چاہیے۔ پہلی جشن آزادی کی تقریب پر یہ اعلان ہو رہے تھے۔ سی پی کے وزیر اعظم مسٹر شکلا نے بھی اس کا اعادہ کیا اور کہا، میں ان مسلمانوں کو جن کے دماغ میں ابھی تک مسلم لیگی ذہنیت موجود ہے یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک زبان اور ایک تہذیب کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں انہیں نہ تو ہم برداشت کریں گے اور نہ ہی کامیاب ہونے دیں گے۔ اور انڈین پارلیمنٹ کے اسپیکر مسٹر مولنکر نے کہا کہ اب اقلیت کے فرقے کو اس امر کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ایک بڑے خاندان کا ممبر ہے اور اسے اس بڑے خاندان میں اپنی ہستی کو ضم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راشٹریہ سیوک سنگھ ہندوستان میں ہندوؤں کی ایک بڑی مؤثر جماعت ہے۔ اس جماعت کے سربراہ نے ہماری قومیت کی تاریخ کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں قوم سے مطلب صرف ہندو قوم ہے۔ وہ تمام لوگ جو ہندو قوم، ہندو مذہب، ہندو کلچر اور ہندو زبان سے تعلق نہیں رکھتے وہ قومی زندگی سے قدرتی طور پر باہر ہیں۔ غیر ہندوؤں کو چاہیے
کہ وہ لباس، رسم و رواج، شادی بیاہ، تجہیز و تکفین، یہاں تک کہ مکانات کی تعمیر میں بھی ہندوؤں کے طریقے اختیار کریں۔ راشٹریہ سیوک سنگھ یا ہندو مہاسبھا کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ متشدد متعصب جماعتیں ہیں، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مسلمانوں کی مخالفت کا تعلق ہے وہاں متعصب اور غیر متعصب ہندو میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سوشلسٹ پارٹی کو غیر متعصب ہی نہیں کہا جاتا، ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی مذہب کے بھی پیرو نہیں ہوتے۔ اس پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر لوہیا نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر مجھے طاقت حاصل ہو گئی تو میں مسلم پرسنل لا کو بدلے بغیر کیسے رہ سکوں گا۔ ایک اخبار نویس کے اس اعتراض پر کہ آئین میں یہ ضمانت بھی تو دی گئی ہے کہ کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیا جائے گا، ڈاکٹر لوہیا نے کہا کہ یہ مذہب کی بات نہیں، آئین میں مذہب میں دخل اندازی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کے طریقہ عبادت سے نہ روکا جائے۔ عبادت گاہوں کے تحفظ میں تو کوتاہی نہیں کی جائے گی، لیکن ایک مملکت میں الگ الگ قوانین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہاں وہ قوانین پرسنل لاز ہی کیوں نہ ہوں۔ سوشلسٹ لوہیا کہہ رہا تھا، اور یہ خیالات ہندوؤں تک ہی محدود نہیں تھے، وہاں کے مسلمان نیشنلسٹ بھی اس بات میں ان سے پیچھے نہیں تھے۔ 1953 کی بات ہے کہ واشنگٹن میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک کولوکیم منعقد ہوا جس میں ہندوستان کی نمائندگی مسٹر آصف فیضی نے کی۔ انہوں نے اس مذاکرہ میں ایک مبسوط مقالہ پیش کیا جس کا عنوان تھا ہندوستان میں مذہب اسلام پر نظر ثانی کی ضرورت۔ اس میں انہوں نے ہندی مسلمانوں کے سلسلے میں کہا کہ راقم الحروف کو پورا یقین ہے کہ ایسے تمام انفرادی اور شخصی قوانین جو کسی قوم کی سماجی زندگی کے متعلق قدیم اصولوں پر مبنی ہیں، رفتہ رفتہ یا تو منسوخ ہو جائیں گے اور یا ان میں اتنی تبدیلی ہو جائے گی کہ وہ قوانین کی ایک ایسی اسکیم کے تحت ہو جائے جو ہر شخص پر بلا لحاظ مذہبی اختلاف یکساں طور پر عائد ہو سکے۔ یہ ایک مسلمان مسٹر آصف امریکہ میں جا کر اس کولوکیم میں یہ کہہ رہا تھا ہندی مسلمانوں کے متعلق۔ اس قسم کے مسلسل پروپیگنڈا سے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کا جذبہ نفرت، بغض اور عداوت کس قدر شدید ہوتا چلا گیا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہاں کئی مقامات پر مسلمانوں کو اپنے قبرستانوں میں بھی اپنی میتیں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ بعض جگہ دفن شدہ لاشوں کو نکال کر پھینک دیا جاتا تھا، مسجدوں پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ یہ واقعات اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ ان سے متاثر ہو کر وہاں کے ایک ہندو مذہبی رہنما اکشے برہمچاری نے تنگ آ کر مرن ورت رکھ لیا تاکہ وہ اس طرح حکومت کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے، لیکن کانگریسی حکومت کے ضمیر پر اس کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ ہمارے ہاں کے سوشلزم زدہ نوجوان اکثر کہا کرتے ہیں کہ مذہب، کلچر، تمدن وغیرہ فرسودہ تصورات ہیں، لہذا ان کا مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اصل سوال روٹی کا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکے کہ تقسیم ہند سے حاصل کیا ہوا، اس سے ہم نے خواہ مصیبتیں مول لے لی۔ روٹی کا مسئلہ متحدہ ہندوستان میں بھی اس سے بہتر طریق پر حل ہو سکتا تھا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں کے یہ سوشلسٹ نوجوان کہتے پھرتے، اگر اصل مسئلہ روٹی ہی کا ہے تو ہم اپنے ان سادہ لوح نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس بات میں بھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جمعیت العلماء ہند وہاں کے قومیت پرست مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی شدید ترین مخالفت کی تھی۔ اس جماعت کے ترجمان الجمعیت نے مئی 1958 میں لکھا تھا کہ ہم وزیر داخلہ پنڈت پنت کو یقین دلاتے ہیں کہ ہندوستان کی مسلم اقلیت یہاں بے حد پریشان ہے۔ جب وہ سوچتی ہے کہ اس ملک میں آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا تو وہ سخت مضطرب و غمگین ہو جاتی ہے۔
حالت یہاں یہ ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان نوجوان خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، تلاش روزگار میں مارے مارے پھرتا ہے، اور جب اسے پیٹ بھرنے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی تو بیچارہ مجبور ہو کر پاکستان کا رخ کر لیتا ہے، اس کے سوا اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ یہ 1958 کی بات تھی۔ اب 1973 کی حالت بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ بھارت کے کونا مشق صحافی مسٹر ملہوترا نے اپنے ایک مخصوص مقالہ میں کہا ہے کہ بھارت میں مسلمان اقلیت کے خلاف تعصب اور ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے، ان پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند ہیں اور دفاع اور قومی سلامتی کے تمام محکموں سے اکثر مسلمانوں کو نکال دیا گیا ہے اور باقی نکالے جا رہے ہیں۔ یہ وہاں کی سیکولر حکومت ہے، آپ دیکھیں۔ بھارت کا ہندو اسی پر اکتفا نہیں کر رہا کہ مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کو ختم کر دیا جائے یا ان پر معاش کے دروازے بند کر دیے جائے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یا تو مسلمان شدھ ہو کر اپنے آپ کو ہندو قومیت میں جذب کر لیں، اور جو ایسا نہ کریں اور مسلمان رہنے پر مصر ہوں ان کا صفایا کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ کار وہ ہے جسے ہندو مسلم فسادات کا نام دے کر مشہور کیا جاتا ہے، لیکن جو در حقیقت مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ایک منظم پروگرام ہے۔ تقسیم ہند کے بعد وہاں جس قدر فسادات ہوئے ہیں، میں نے ان کی تفصیل اپنے اس مقالہ میں درج کی تھی جس کا عنوان تھا ہندو کیا ہے۔ وہ مقالہ طلوع اسلام بابت 1971 میں چھپا تھا اور بعد میں پیمفلٹ کی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ اس مقام پر میں ان تفصیلات کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا، صرف اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ خود ہندوؤں کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق وہاں تقسیم ہند کے بعد 1968 تک کم از کم 500 فسادات برپا کیے گئے، جن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے بعد فسادات کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی، اور مسٹر ملہوترا کے اس بیان کے مطابق جس کا میں نے اوپر حوالہ دیا ہے، یہ فسادات خود حکومت کی سرپرستی میں کرائے کے لوگوں سے کرائے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی مسلمان بھی اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ نہیں پاتا۔ میں نے عزیزان ایمان یہ تفصیلات اس لیے پیش نہیں کی کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہندو کی ذہنیت کیا ہے، اس کا ذکر تو ذرا آگے چل کر آئے گا۔ ان تفصیلات کے پیش کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس باب میں ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ ہندی مسلمانوں کے مستقبل کا احساس قائد اعظم کے دل میں پہلے دن سے بیدار تھا، چنانچہ انہوں نے تشکیل پاکستان کے 4 ہی دن بعد قوم کے نام عید کے پیغام کے دوران فرمایا، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو ہندوستان میں اقلیت ہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں کبھی نہ کبھی فراموش کریں گے نہ نظر انداز۔ ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی امداد اور بہبود کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ بر صغیر میں یہ اقلیتی صوبوں کے مسلمان ہی تھے جو تحریک پاکستان کے السابقون الاولون اور اس رزمگاہ میں اس کے علمبردار تھے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے مسلمان اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت اور بہبود کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ اس کا ایک اور صرف ایک طریقہ تھا اور وہ تھا تبادلہ آبادی۔ تقسیم ہند کے عواقب میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا اس سے متاثر ہو کر خود قائد اعظم کے پیش نظر بھی اس مسئلہ کا یہی حل تھا، چنانچہ انہوں نے 11 اکتوبر 1947 کو خالد دینا ہال کراچی میں پاکستان آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے ان ظالمانہ خوریزیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر اقلیتوں کے مسئلے کا آخری حل پوری کی پوری آبادی کا تبادلہ ہے تو اس کا فیصلہ حکومتی سطح پر ہمیں کر لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے
کہ قائد اعظم کے تصور میں پہلے دن سے ایک ایسا پاکستان تھا جو ہندوستان کی تمام مسلم آبادی پر مشتمل ہو۔ انہوں نے 14 دسمبر 1946 کو مسلم لیگ کی برطانوی شاخ کے اجلاس منعقدہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ ہندو بلاخر پاکستان سے گھبراتے کیوں ہیں۔ ان کی مملکت میں خالص ہندوؤں کی آبادی 20 کروڑ ہوگی اور پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی ان سے نصف یعنی قریب 10 کروڑ۔ اس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی کل آبادی 10 کروڑ کے لگ بھگ تھی اور قائد اعظم کے ذہن میں یہی نقشہ تھا کہ وہ پوری آبادی منتقل ہو کر مسلمانوں کی جداگانہ مملکت میں آ جائے گی۔ لیکن جن حالات میں پاکستان وجود میں آیا ان میں انتقال آبادی تو ایک طرف، خود اکثریت کے پورے صوبے بھی ہمیں نہ مل سکے اور تقسیم کے بعد قائد اعظم کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ اس مسئلہ کو اٹھاتے۔ طلوع اسلام اس سوال کو بار بار ابھارتا رہا، لیکن ہمیں افسوس ہے اس 26 سال کے عرصے میں کسی حکومت نے بھی اس نازک ترین اور اہم ترین سوال کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اس مقام پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی دلچسپ لیکن اس کے ساتھ ہی عبرت انگیز حقیقت لانا چاہتا ہوں۔ نیشنلسٹ مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قومیت کا معیار وطن کا اشتراک ہے۔ ان کے اس عقیدہ کی روح سے تقسیم ہند کے بعد ہندوستانی مسلمان اور پاکستانی مسلمان دو الگ الگ قومیں قرار پا گئی۔ اس بنا پر مولانا حسین احمد مدنی مرحوم نے جمعیت العلماء ہند کے اجلاس منعقدہ اپریل 1948 میں اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ تقسیم ہند کے ساتھ ہی مسلمانان ہند اور مسلمانان پاکستان کے مفاد تقسیم ہو گئے ہیں۔ ہمارا فریضہ اب یہی ہے کہ ہم مسلمانان ہند کے مفاد کا تحفظ کریں، نہ کہ ان مسلمانوں کے مفاد کا جو سرحد ہند کے اس پار پاکستان میں بستے ہیں۔ اگر کبھی ہندوستان اور پاکستان میں شدید قسم کے اختلافات رونما ہو گئے تو ہمارا مسلک ہندوستان کے مسلمانوں کے مفاد کی روشنی میں ہی متعین ہوگا۔ ضمناً مولانا مدنی مرحوم نے یہ کچھ اپریل 1948 میں فرمایا تھا۔ اپریل 1942 میں اسی جمعیت کے اجلاس منعقدہ لاہور کی صدارت میں انہی شیخ الحدیث نے، جس کی صدارت انہی شیخ الحدیث نے فرمائی تھی، اس میں ایک ریزولیشن یہ بھی پاس کیا گیا تھا کہ جمعیت عراق، شام، فلسطین، ایران وغیرہ اسلامی ممالک پر کسی غیر مسلم قوت کا غلبہ و استیلا کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ریزولیشن کی تائید میں جمعیت کے سیکرٹری مولانا احمد سعید مرحوم نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان اسلامی اخوت کے رشتے میں منسلک ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہی کا اسلام ان کو پھر کیا سکھا رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمانوں کے مفادات الگ الگ ہیں، اور اگر کبھی ایسا وقت ہوا کہ ان میں تضاد ہوا تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ کریں گے، پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے اور نیشنلسٹ علماء کے سر خیر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ارشادات سنیے، جو وہ اپنے قومیت پرستی کے زمانے سے پہلے ارزانی فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے وہ کس طرح گرجتے کڑکتے ٹھیٹ ابوالکلامی انداز میں فرماتے ہیں۔ من معلوم نہیں آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جنہوں نے ابوالکلام آزاد کی تحریریں پڑھی ہوں یا ان کی تقریریں سنی ہوں۔ مجھے تو ان سے قریب ہونے کا بھی شاید کہہ دوں کہ شاید فاصل تھا، بس یہی ہے جس کا اب افسوس ہوگا۔ میں یہ چیز اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے ان کا نام عام طور پر ذہنوں میں یوں لیا جاتا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے علم بردار، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، جن کی مثال کہیں نہیں مل رہی ہے۔
آپ دیکھیے گا کہ سیاسی مسلک کی تبدیلی سے ان لوگوں کا اسلام کس طرح سے بدلتا تھا۔ پہلے یہ سنیے کہ وہ اپنے پہلے دور میں، جس کو کہ آپ اسلامی دور کہیے، 1912-13 میں الہلال نکلتا تھا ان کا یہ اخبار، اور وہی دور تھا ان کی وہ شعلہ فشاں تقریروں کا بھی۔ اس الہلال میں بات یہ تھی کہ کیا ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان، ان کے مفادات اس طرح سے بٹ گئے ہیں کہ کل کو اگر ان دو ملکوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ہندوستان کا مسلمان اپنا خنجر پاکستان کے مسلمان کے سینے میں گھونپ لے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے تو ابھی یہی کہا ہے۔ میں اگلی مثال لانا چاہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی، نہایت عبرت انگیز چیز عزیز ارمان، سنیے پہلے۔ 1912 کا ابوالکلام آزاد اپنی ٹھیٹھ ابوالکلامی انداز میں یہ فرماتے تھے، اور ان کا انداز تو کیا بتایا جائے۔ پس ہے عزیزان ملت اور اے بقیہ ماتم زدگان قافلہ اسلام، اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پیروان اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہے تو تعجب ہے اگر ہم اس کا زخم اپنے دلوں میں نہ دیکھیں۔ اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی ایک مسلم پیرو توحید کی لاش تڑپ رہی ہے تو لعنت ہے ان 7 کروڑ زندگیوں پر جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو۔ اگر مراکش میں ایک حامی وطن کے حلقے بریدہ سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے تو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے منہ سے دل و جگر کے ٹکڑے نہیں گرے۔ ایران میں اگر وہ گردنیں پھانسی پر لٹک رہی ہیں جن سے آخری ساعت نظام اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز نکل رہی تھی، تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی پھٹکار ہو اگر ہم اپنی گردنوں میں اس کے نشان محسوس نہ کریں۔ اگر آج بلکان کے میدان میں حافظین کلمہ توحید کے سر اور سینے صلیب پرستوں کی گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہیں تو ہم اللہ، اس کے ملائکہ اور اس کے رسول کے آگے ملعون ہوں اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی راحت اور سکون محسوس کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ اگر اسلام کی روح کا ایک ذرہ بھی اس کے پیروں میں باقی ہے تو مجھے کہنا چاہیے کہ اگر میدان جنگ میں کسی ترک کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے تو قسم خدا اسلام کی کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی چبھن کو تلوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے، کیونکہ ملت اسلام ایک جسد واحد ہے اور مسلمان کہیں بھی ہوں اس کے اعضاء و جوارح۔ اگر ہاتھ کی انگلی میں کانٹا چبھے تو جب تک باقی اعضاء کٹ کر الگ نہ ہو گئے ہوں ممکن ہے کہ اس کے صدمے سے بے خبر ہوں۔ الحلال کے دور کا ابوالکلام آزاد، اور اسی ابوالکلام آزاد نے عزیزان من جب پھر اپنا سیاسی مسلک بدلا، اس کے بعد کے پورے دور کی تاریخ میں سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ زندگی کے آخری لمحات میں اس شخص نے وہ کتاب لکھی انڈیا ونز فریڈم، اور اس کتاب کے آخری باب میں اس شخص نے یہ لکھا کہ اسلام نے کوشش کی کہ کلمہ توحید کے اشتراک کی بنا پر ایک ملت قائم کرے، لیکن 100 سال کے تجربے نے بتایا کہ یہ کوشش سے یہ لا حاصل تھی، وہ کامیاب نہ ہوئی، یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی۔ کتاب اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی، زندگی کے آخری سانس میں یہی شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی یہ کیفیت وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اس بلکان کی جنگ میں کسی ترک کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کی چبھن ہندوستان کے مسلمان کے قلب میں نہ اگر ہو تو اس پہ خدا کی مٹکار، اس کے ملائکہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت۔ اب وہ زندگی کے آخری سانس میں یہ چیز لکھ کے چلا گیا کہ اسلام نے کوشش کی تھی اس طرح سے ایک ملت بنانے کی، معاذ اللہ، لیکن وہ کوشش ناکام رہی، اور اس نے کہا تھا پھر پاکستان کے مطالبہ کرنے والوں سے کہ اب اس کا اعادہ کرنا ایک ناکام تجربے کو دہرانا ہے، اور ناکام تجربے کو دہرانا حماقت ہوتی ہے۔ سوچا ہے آپ نے کن کن سے وہاں لڑائی ہمیں کرنی پڑ رہی تھی؟ حسین احمد مدنی کی بات آپ نے سن لی، ابوالکلام آزاد کی بات میں نے آپ سے کہہ دی، لیکن ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی
حسین احمد مدنی نے یہ تفریق آپ کے سامنے کی ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان کے، ان میں کوئی باہمی تعلق باقی نہیں رہا، لیکن اصل یہ چیز نہیں ہے۔ اسی حسین احمد مدنی نے اس کے بعد اسی سال 1948 کے اکتوبر میں جب اس کے پاس غلط یا صحیح یہ رپورٹیں پہنچی کہ سرحد میں قومیت پرست مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، نیشنلسٹ مسلمان پاکستان میں بسنے والے، غور طلب ہے یہ چیز، ابھی وہ اسی مہینے میں چند دن پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اور وہاں کے مسلمانوں کے مفاد الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کون سے مفاد مشترک ہیں۔ اسی مہینے میں چند دنوں کے بعد اس نے یہ کہا کہ صوبہ سرحد میں خدائی کی خدمتگاروں پر نت نئے مظالم کی جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو قیوم وزارت کا طرز عمل قابل افسوس اور مذموم ہے۔ سرخ پوش قوم کے سچے خادم ہیں، انہوں نے جنگ آزادی میں ہمیشہ نمایاں حصہ لیا ہے۔ حکومت سرحد کی اسلام کے جعلی نام پر ان فسطائی اتوار کو قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی، ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ اب مسلمان کی ہمدردی مسلمان کے ساتھ نہیں رہی، نیشنلسٹ مسلمان کی ہمدردی نیشنلسٹ مسلمان کے ساتھ ہو گئی۔ عزیزان مان، قومیت کا معیار بدلنے سے یہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے مفاد الگ الگ ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے قومیت پرست مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کا جذبہ کس قدر جوش مار رہا ہے۔ یعنی ان حضرات کے نزدیک باہمی اخوت اور ہمدردی کا معیار مسلمان ہونا نہیں رہا تھا، نظریہ ایک قومیت قرار پا گیا تھا، اور وہ اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ اگر تحریک پاکستان کے حامی مسلمانوں پر کوئی آفت آئے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اگر پاکستان کے نیشنلسٹ مسلمانوں پر مبینہ مظالم ہوں تو ہندوستان کا وطنیت پرست مسلمان خود سے تڑپ اٹھے۔ آپ نے غور فرمایا کہ نیشنلزم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، وہ ایک نیا مذہب بن جاتی ہے جو اسلام کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر ہندوؤں کی طرف سے جو مظالم ہو رہے تھے وہ کس جرم کی پاداش میں تھے، کسے بھی غور سے سنیے۔ اس زمانے میں دلی میں ایک ایسے ممتاز ہندو رہنما پنڈت سندر لال جی ہوا کرتے تھے جو اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہا کرتے تھے۔ انہوں نے دسمبر 1948 میں جامع مسجد دلی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کی سختی ہوتی ہے تو انہیں اس سختی کو ان لوگوں کی طرف سے کفارہ سمجھ کر برداشت کر لینا چاہیے جنہوں نے پاکستان بنوایا تھا۔ آخر تمہیں میں سے تھے وہ لوگ جو لے کے رہیں گے پاکستان اور ڈٹ کے رہے گا ہندوستان کے نعرے لگایا کرتے تھے، اب ان کا خمیازہ بھگتنے سے چلاتے کیوں ہو؟ جی پنڈت سندر لال جی وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرا تو نام ہی ہندوؤں کا سا ہے، میں تو اصل میں ہوں ہی مسلمان عزیزان۔ یہ تھی ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی حالت تقسیم کے فوری بعد۔ وہ رہ رہ کر پاکستانی مسلمانوں کی طرف تکتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے انہیں کیا جواب ملتا تھا؟ اس جواب کی ساری تفصیل اس فتویٰ کے 4 لفظوں میں سمٹ آئے گی جو جون 1951 میں یہاں سے صادر ہوا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اخوت اور یگانگت کے تعلقات تو ایک طرف ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں کے درمیان شادی بیاہ کا رشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فتویٰ کن صاحب کی طرف سے شائع ہوا تھا؟ جماعت اسلامی کے امیر سید ابو العلا مودودی صاحب کی طرف سے، جن کا دعویٰ ہے کہ یہ نظریہ سب سے پہلے انہی نے پیش کیا تھا کہ اسلام میں قومیت کا معیار مذہب کا اشتراک ہے، نہ کہ وطن کا اشتراک۔ وطنیت کو معیار قومیت قرار دینے والے مولانا مدنی کی تو یہ کیفیت کہ وہ الگ الگ وطنوں کے باوجود اپنے ہم مسلک پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ اس قدر گہرے روابط کے حامی تھے
اور اشتراک مذہب کو معیار قومیت قرار دینے والے مدعے کے مدعی مودودی صاحب کا یہ عالم کہ وہ ہندی اور پاکستانی مسلمانوں میں ازدواجی رشتے تک کی ممانعت فرماتے تھے. سوچیے عزیزان من کہ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی. یہ تھا وہ جواب جو ہماری طرف سے ہندوستانی مسلمانوں کو مل رہا تھا اور آج تک مل رہا ہے. ہم نے ہندی مسلمانوں کو قسم پرسی کی عالم میں چھوڑ دیا اور یہ ہے وہ جرم جس کی سزا ہم اس طرح بھگت رہے ہیں کہ اب دنیا میں خود ہم سے زیادہ قسم پرس کوئی نہیں رہا. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کو ادھر منتقل کرنے کا سوال مسلسل اٹھاتے رہتے اور اس کے لیے اعداد و شمار کی بنیادوں پر مزید رقبہ حاصل کرتے. ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے اتنا ہی نصب العین رکھا کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے. ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ادھر منتقل کرنے کی اسکیم اپنے سامنے رکھتے اور اس کے لیے ہندوؤں سے رقبہ حاصل کرتے. اس سے نہ صرف وہاں کے مسلمانوں کا تحفظ ہو جاتا بلکہ خود مملکت پاکستان بھی بڑی مستحکم ہو جاتی اور اس کی سرحدیں آج دلی کے لال قلعے تک وسیع ہوتی. ہم نے ہندی مسلمانوں کے ساتھ یہ بے رخی برتی لیکن وہ اب بھی ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے آغوش حفاظت میں لے لیں گے. حال ہی میں ہندوستان سے آنے والے ایک غیر متعارف دوست کی طرف سے مجھے وہاں سے شائع ہونے والا ایک ماہنامہ موصول ہوا ہے جس کا نام ہے شبستان اردو ڈائجسٹ. اس کے نگران اور مدیران سب مسلمان. اس کی اگست 1973 کی اشاعت میں جن سنگھ کے سابق صدر پروفیسر مدھوک کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ یہ بات قطعی صاف ہے کہ مسلمانوں کا 90% نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ پاکستانی ہے اور پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. میرا ان سے رات دن کا واسطہ رہتا ہے. میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے. یہ غالباً انہی مسلمانوں کی حسرت بھری آواز تھی جو غالب کے ان الفاظ میں لب تک آئی تھی کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیدار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. اب آگے بڑھیے عزیزان من. میں یہ عرض کر دوں کہ یہ الفاظ ڈیفینسو آپ کو پتا سائیکولوجیکلی اس کا اثر کیا ہوتا ہے. سمٹتا چلا جاتا ہے انسان. انا ارسلنا واسعۃ کا نصب العین قرآن نے تو دیا تھا صاحب. سمٹنے کے کیا معنی ہیں اور میں نے عرض کیا ہے تو ہم تو اس چیز کو آئینی طور پر اگر آپ نے سامنے رکھتے اور دنیا میں اس تاریخ کو لے کے اٹھتے کہ ہندوستان کا سارا مسلمان جتنا بھی ہے وہ ادھر منتقل کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ اس سے کس قسم کی مملکت ہمارے سامنے یہاں وجود میں آتی. لیکن ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات ہی ختم کر دی. تو جو کچھ کسی کے قبضے میں آیا وہ اس کو لے کے بیٹھ گیا اور سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوا کہ ہمارے سامنے نصب العین کیا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی تھی. اور اس سے آگے چلیے ہماری اگلی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنی نئی نسل کے نوجوانوں کو بتایا ہی نہیں کہ ہندو کیا ہے. میں نے اس کی وضاحت اپنے اس خطاب میں کی تھی جس کا میں نے اوپر حوالہ دیا ہے. یہاں صرف چند ایک واقعات پر اکتفا کیا جاتا ہے. میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا. لالا لاجپت رائے نے سیوا جی کی سوانح حیات میں لکھا ہے سیوا جی کہ اس نے راجا جے سنگھ کے نام اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے. افسوس 100,000 افسوس کہ یہ تلوار مجھے اور ہی مہم کے لیے میان سے نکالنی پڑی. اسے مسلمانوں کے سر پر بجلی بن کر گرنا چاہیے تھا جن کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ ہی انہیں انصاف کرنا آتا ہے. میری بادلوں کی طرح گرجنے والی فوجیں مسلمانوں پر تلواروں کا وہ بھی برسائیں گی کہ دکن کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک سارے مسلمان اس سیلاب خون میں بہہ جائیں گے اور ایک مسلمان کا نشان تک بھی یہاں باقی نہیں رہے گا. سنتے ہیں ان کے علائم کیا تھے. لالا ہردیال کا شمار پاک انقلاب پسند ہندوؤں میں ہوتا ہے
1925 میں کہا تھا کہ جب ہندو قوم میں پورا پورا جوش پیدا ہو جائے گا تو سوراج شدھی اور افغانستان کی فتح کے علاوہ ممکن ہے کہ ہم مشرقی افریقہ، فجی اور دوسرے ملکوں پر بھی قابض ہو جائے جہاں ہندو بھائی آباد ہیں، کیونکہ اس وقت ہم کسی ہندو بھائی کو غلامی کی حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ بس ہندوستان کو اگر آزادی ملے گی تو یہاں نہ صرف ہندو راج قائم ہوگا بلکہ مسلمانوں کی شدھی، افغانستان کی فتح وغیرہ باقی نصب العین بھی ہم حاصل کر لیں گے۔ 1925 ہندوؤں کے مشہور مذہبی ریفارمر سوامی دیانند نے آریہ سماج کے نام سے ہندوؤں کی تنظیم نو کی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد کیا تھا؟ اسے آریہ سماج کے ایک مشہور لیڈر لالا دھنپت رائے نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ہندوستان میں سوائے ہندو راج کے دوسرا راج ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان کے سب مسلمان شدھ ہو کر آریہ سماج ہو جائیں گے اور اس طرح یہاں آخر ہندو ہی ہندو رہ جائیں گے۔ یہ ہمارا نصب العین ہے، یہی ہماری آرزو ہے۔ سوامی جی مہاراج نے آریہ سماج کی بنیاد اسی اصول کو لے کر ڈالی تھی۔ اور اسی تنظیم کے ایک اور لیڈر پروفیسر رام دیو نے 1927 میں اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کی ہر ایک مسجد پر ہندو دھرم یا آریہ سماج کا جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ آپ نے اب سمجھ لیا کہ یہ مطالبہ پاکستان کیوں کیا گیا تھا، اس تاریخ کی بنیاد کس چیز پہ تھی۔ ہماری نئی نسل کے مسلمان نوجوانوں کو کچھ علم ہے ان چیزوں کا کہ یہ ہندو کے عزائم کیا تھے اور ہندو کیا کرنا چاہتا تھا؟ کہا جائے گا کہ یہ ہندوؤں کے قدامت پرست متعصب طبقہ کے خیالات تھے، ان کا قومیت پرست معتدل طبقہ ان خیالات کا حامل نہیں تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ تاریخ پاکستان کی مخالفت میں کانگریسی ہندو پیش تھے، یہ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آزادی کے بعد متحدہ ہندوستان میں جمہوری انداز کی حکومت قائم کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس حکومت میں ہندوؤں کی غیر متبدل اکثریت ہوتی اور مسلمان مستقلاً اقلیت میں رہتے۔ اس طرح مسلمان عبدالآباد تک ہندوؤں کے محکوم بن کر زندگی بسر کرتے۔ قائد اعظم نے انتہائی تدبر اور خلوص سے پاکستان کی جنگ لڑی اور تقسیم ہند کا مسئلہ انگریز، کانگریس اور مسلم لیگ کے متفقہ فیصلے کی روح سے طے پا گیا۔ لیکن دیکھیے کہ اس فیصلے کے بعد وہاں کے ان روشن خیال قومیت پرست ہندوؤں کی طرف سے کس ذہنیت کا مظاہرہ ہوا۔ کانگریس کی طرف سے تقسیم ہند کے فیصلے پر دستخط پنڈت جواہر لال نہرو نے کیے تھے۔ وہ ایک طرف اس فیصلے پر دستخط کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، یہ ان کی تقریر نشر ہوئی تھی کہ ہماری اسکیم یہ ہے کہ ہم اس وقت جنہوں کو پاکستان بنا لینے دیں اور اس کے بعد معاشی طور پر یا دیگر انداز سے ایسے حالات پیدا کرتے جائیں جن سے مجبور ہو کر مسلمان گھٹنوں کے بل جھک کر ہم سے درخواست کرے کہ ہمیں پھر سے ہندوستان میں مدغم کر لیجیے۔ اس ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے ساتھ ہی یہ تقریر اس شخص نے وہاں سے کی تھی ہندوستان۔ 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان ہوا اور 16 جون کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے حسب ذیل ریزولوشن پاس کیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو پورا یقین ہے کہ جب موجودہ جذبات کی شدت میں کمی آ گئی تو ہندوستان کے مسئلے کا حل صحیح پس منظر میں دریافت کر لیا جائے گا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے دو الگ الگ قومیں ہونے کا باطل نظریہ مردود قرار پا جائے گا اور پھر اکھنڈ ہندوستان وجود میں آ جائے گا۔ کانگریس کی طرف سے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا اور اسی ایگریمنٹ کے 13 دن کے بعد کانگریس کے اندر یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا۔ خود مہاتما گاندھی نے پاکستان بننے کے 3 دن پہلے کہا تھا کہ اگر سارا ہندوستان جل کر راکھ ہو جائے ہم پھر بھی مطالبہ پاکستان منظور نہیں کریں گے، خواہ مسلمان اسے بظور شمشیر ہی کیوں نہ طلب کریں۔ اور تشکیل پاکستان کے 3 سال بعد راجہ مہندر پرتاپ نے اپنی قوم کو مشورہ دیا تھا، اور سے سننے کی چیز ہے
کہ جب تک پاکستان کا وجود ختم نہیں ہو جاتا ہمارا ملک کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ حالات اس طرح بدل رہے ہیں کہ مجھے یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ لا ینفک ہو گئی ہے۔ بنابری میں حکومت ہند کو مشورہ دوں گا، غور سے سنیے عزیزان من، بنابری میں حکومت ہند کو مشورہ دوں گا کہ وہ افغانستان کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کو ختم کر دیں۔ 1950 میں یہ مشورہ پرتاپ سنگھ نے دیا تھا، مہندر پرتاپ سنگھ نے دیا تھا کانگریس۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو ہندوؤں سے علیحدگی اختیار کی تھی، اس لیے وہ ہم سے برسر پیکار چلے آ رہے ہیں، لیکن جن مسلمانوں نے خود مسلمانوں سے غداری کر کے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا، ذرا دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہندوؤں کا برتاؤ کیا رہا۔ کشمیر کے شیخ عبداللہ، اس نے جس غداری سے کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کیا، اس کا ہر ایک کو علم ہے۔ اب دیکھیے کہ ہندوؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ شیخ عبداللہ نے کشمیر کنونشن میں، عزیزان من یہ دو ٹکڑے غور سے سننے کے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں ہوگا ابھی جو کل پرسوں ان کا بیان شائع ہوا ہے، پہلے یہ سن لیجئے یہ اخبار۔ کشمیر کنونشن میں جو 1970 میں سری نگر میں منعقد ہوئی تھی، اسی شیخ عبداللہ نے کہا تھا کہ میں نے کشمیر کے ہندوستان کے ساتھ الحاق پر رضامندی سے ایک بہت بڑی حماقت کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ حماقت اتنا بڑا جرم ہے جس کی پاداش میں ہر قسم کی سزا کا مستحق ہوں۔ یہ حماقت اس لیے سرزد ہوئی کہ میں نے پنڈت نہرو پر اعتماد کر لیا تھا، میں نے انہیں اس درجے قابل اعتماد سمجھ لیا تھا کہ مجھے اس کا تصور تک نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اپنے مقدس وعدوں اور محکم قول و قرار سے یوں پھر جائیں گے۔ پنڈت نہرو کشمیر کو اہل ہند کی کالونی بنانا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ان تمام وعدوں سے پھر گئے جو انہوں نے اقوام متحدہ کی حفاظتی کونسل سے کیے تھے۔ اخبار کی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس مقام پر شیخ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور انہوں نے کہا کہ میری یہ حماقت ایسا سنگین جرم ہے کہ قوم کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی سزا کے طور پر وہ مجھے ٹھکرا دے۔ میں انتہائی تعصب سے اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ 1970 میں یہ شیخ عبداللہ یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی حال ہی میں جو آپ کے وزیر اعظم مشرف بھٹو نے جو تقریریں کی ہیں کشمیر میں جا کر، اس کے بعد اس شیخ عبداللہ کا بیان کیا شائع ہوا۔ یہ غدار اصلی ہے، آپ جانیے کہ اس شخص نے خود الحاق کرایا تھا ہندوستان کے ساتھ۔ اس شخص کا یہاں یہ شخص اس طرح سے مگر مچ کے آنسو رو رہا ہے جب ہندوستان کی طرف سے یہ اس کے ساتھ سلوک ہوا، 14 سال تک اس کو قید میں رکھا، تو یہ بیان اس کے بعد اس نے دیا۔ اب یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، شیخ صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کشمیر کا بھارت سے الحاق 1947 میں بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، اور اب تقریریں کر دینے سے اس حقیقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس الزام کی تردید کی کہ وہ اپنا موقف بدل چکے ہیں۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے جموں و کشمیر کے سیاسی مرتبے میں تبدیلی کی کبھی کوشش نہیں کی، میں نے اپنا موقف کبھی نہیں بدلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1970 میں اپنی کشمیر کنونشن کے اندر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد آج وہ شخص یہ بیان دے رہا ہے۔ یہ ہے عزیزان من وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ہمیں تحریک پاکستان کے دوران واسطہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ہندو نقاب اٹھ جانے کے بعد۔ بعض سادہ لوگ مسلمان کہا کرتے ہیں کہ ہندو تو متعصب اور تنگ نظر ہے، لیکن سکھ ایسے نہیں، وہ بڑے کشادہ دل واقع ہوئے ہیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے۔ سکھوں کے متعلق ہماری یہ خوش فہمی ایسی ستم ظریفی ہے جس پر تاریخ خندازن۔ سکھوں نے جو چند دنوں تک پنجاب پر حکومت کی تھی، تو اس میں مسلمانوں کے ساتھ کس درندگی اور بربریت کا ثبوت دیا تھا، تاریخ کے اوراق اس سے آج بھی خون چکھا ہیں۔ اس عہد کے متعلق سکھا شاہی کی اصطلاح وجود میں آ گئی تھی۔ میں اس عہد سے آگے بڑھ کر تقسیم ہند کے دور میں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔
شروع 1947 میں تقسیم ہند کے چرچے عام ہو رہے تھے۔ ماسٹر تارا سنگھ اس زمانے میں سکھوں کے ایک مسلمہ لیڈر تھے۔ وہ جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف انتہائی شرانگیز تقریریں کرتے تھے۔ انہوں نے 28 فروری 1947 کو ایک تقریر میں کہا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم خانہ جنگی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ جب تک مسلمان پنجاب پر راج کرنے کی خواہش ترک نہیں کریں گے اس وقت تک ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سکھوں کے پاس اس قدر طاقت موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے نکال دیں، لیکن ہم اسی پر اتفاق کیوں کریں؟ ہم ان کو سارے پنجاب سے نکال دیں گے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے اپنی نجی رضاکار فوج کی ازسر نو تنظیم کر دی ہے۔ یہ فروری 1947 میں سکھوں کے عزائم تھے۔ انہوں نے 3 مارچ 1947 کو ایک تقریر میں کہا، خالصہ پنچ کو چاہیے کہ وہ اب موقع کی نزاکت کو سمجھے۔ میں ہر سکھ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں لیکن مسلمان راج کی اطاعت تسلیم نہیں کریں گے۔ خالصہ اٹھو، اپنے لنگر لنگوٹ کس لو، نازک گھڑی آ پہنچی ہے، واہ گرو ہماری رہنمائی اور مدد کرے گا۔ مارچ 1947 میں 4 مارچ 1947 کو ماسٹر تارا سنگھ پنجاب اسمبلی ہال سے پاکستان مرد آباد اور ست سری اکال کے نعرے لگاتے اور اپنی کرپان لہراتے ہوئے نکلے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ صرف تلوار کی طاقت کا راج ہوگا۔ سکھ تیار ہیں، ہم مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیں گے۔ جب تک ہم پنجاب سے مسلم راج کا خاتمہ نہیں کر دیں گے ہماری تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ سن رہے ہیں آپ سکھوں کے متعلق ہماری خوش فہمی؟ سکھوں کے ایک اور مشہور لیڈر گیانی کرتار سنگھ نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج کے دن سے ہماری مقدس جنگ شروع ہو گئی ہے۔ آج سے 100 سال پیشتر ہمارے زرد جھنڈے لاہور کے قلعے پر لہرا رہے تھے، یہی جھنڈا پھر لہرائے گا۔ یہ فیصلہ ہمارا جنگ کا کلہاڑا کرے گا کہ حکومت مسلمان کریں گے یا ہم سکھ گرو گوبند سنگھ کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ تھے سکھوں کے عزائم پاکستان کے متعلق۔ تقسیم ہند کے وقت ہندوؤں اور سکھوں نے جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا اس کے تصور سے فضا اس وقت تک کانپ رہی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان میں تیسرا فریق انگریز بھی تھا۔ جب جولائی 1948 میں پاکستان کے وزیر مالیات جناب غلام محمد لندن تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جب تقسیم ہند کے زمانے کے حادثات کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا الزام ایک حد تک بلکہ تقریباً کاملاً اس شخص پر آئے گا جو اس وقت وائسرا تھا۔ پنجاب کے فسادات ایک گہری سازش کا نتیجہ تھے۔ اس سازش میں ایک طرف سکھوں کا وہ جنگجو طبقہ شریک تھا جو وہاں اپنا راج قائم کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف راشٹریہ سیوک سنگھ کے یہ کمینہ عزائم تھے کہ مسلمان آبادی کا صفایا کر کے پاکستان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تقسیم سے پہلے حکومت ہند کو ان سرگرمیوں کا بخوبی علم تھا، لیکن ان کے سدباب کے لیے کچھ کارروائی نہیں کی گئی۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پورا علم تھا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اسے معلوم تھا کہ اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ سکھ کیا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے۔ اس کی CID نے یہ معلومات اسے پہنچا دی تھی، اور اس کے رفقائے کونسل کچھ کرنے کے لیے دہائی دے رہے تھے، لیکن وہ اپنی کابینہ کے مسلمان ارکان کو جھوٹی طفل تسلیاں دیتا رہا اور دوسری طرف سکھوں کی ان حوصلوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ یہ ہے حالات جن میں یہ پاکستان مشکل ہوا۔ عزیزان من، سکھوں نے کس درندگی سے مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اس لرزہ انگیز داستان کو چھوڑیے، ان کی وحشت اور بربریت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ تحقیقاتی اداروں کے جمع کردہ اعداد و شمار کی روح سے وہ کم از کم 20,000 معصوم نوجوان مسلمان لڑکیوں کو ان کے متعبردہ قافلوں سے لوٹ کر لے گئے۔ اس مقام پر عزیزان من
مجھے اس ندامت آگی واقعہ کی یاد تازہ کرانے پر معاف رکھیے جس کے تصور سے نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ ان روح فرسا قیامت خیز حوادث کے بعد جب ایک میچ کے سلسلے میں یہی سکھ لاہور آئے تو یہاں ان کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور راستے میں سبیلیں لگائی گئی۔ ہم یہ کچھ کر رہے تھے اور آسمان کے فرشتے ہم پر یہ کہہ کر لعنتیں برسا رہے تھے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ ہندو ہو یا سکھ، انگریز ہو یا امریکی، مسلمان دشمنی میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں واضح الفاظ میں متنبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا راز و معتمد نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری تقریب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کچھ منصوبے تو ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر کہیں تمہارے لیے کوئی نفع بخش بات ہو جائے تو وہ ان کے لیے غم کا موجب بن جاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اس پر جشن مسرت مناتے ہیں۔ عزیزان من، قرآن کریم کی روح سے غیر مسلموں سے معاہدات کے مطابق معاملات طے ہو سکتے ہیں، ان سے دوستاری کے تعلقات قطعاً قائم نہیں ہو سکتے، اور معاہدات میں بھی ان سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنی نئی نسل کے نوجوانوں کے سامنے یہ حقائق پیش کرتے اور انہیں مسلسل اور متواتر یہ بتاتے رہتے کہ ہندو اور سکھ کیا ہیں اور پاکستانی نہیں، مسلمانوں اور خود اسلام کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے ان کے عزائم کیا۔ اگر ہم ایسا کرتے تو ہمارے ان نوجوانوں کے دلوں میں نہ کبھی اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے کہ ہم نے ہندوؤں سے الگ ہو کر غلطی کی، اور نہ ہی ان کے سینے میں اس قسم کی آرزویں کروٹ لیتی کہ ہمیں پھر سے ہندوؤں کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس کے برعکس ان کے دل میں وہ جذبہ معزن رہتا جس کا مظاہرہ 1965 کی جنگ میں ہمارے ایک مجاہد فوجی افسر نے کیا تھا۔ غور سے سنیے عزیزان من، مشہور ہندوستانی صحافی کلدیپ نیر نے اس جنگ کے سلسلے میں اپنی تصنیف میں لکھا ہے زندہ باد کہ فیروز پور کے محاذ پر ایک زخمی مسلمان فوجی افسر کو قید کیا گیا۔ زخموں کی کثرت سے اس کے جسم سے بہت سا خون خارج ہو چکا تھا اور اس کی حالت بڑی نازک تھی۔ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں آپریشن ٹیبل پر لٹایا گیا اور جلدی سے خون دینے کا انتظام کیا گیا۔ اس نے اپنی آنکھ کھولی اور پوچھا کہ یہ خون کس کا ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کا خون ہے۔ اس نے جواب دیا، آپ دل تھام کر سنیے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایسی زندگی پر جس میں میری رگوں میں ہندو کا خون معزن ہو موت کو 1000 بار ترجیح دوں گا، یہ کہا اور اپنا بازو سکیڑ دیا اور چاندی لہموں میں اس نے نہایت سکون سے جھانک میں یہ ہے وہ جو جانتے ہیں کہ ہندو کیا ہے۔ اگر ہم اپنی نئی نسل کو بتاتے کہ ہندو کیا ہے تو ان کے دلوں میں اسی قسم کے جذبے معزن ہوتے اور پھر ہندو کو اس کی کبھی ضرورت نہ ہوتی کہ وہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لیکن یہاں کیفیت یہ ہے کہ قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو کس قدر انسانیت کا ہمدرد اور ہمارا محسن ہے۔ 1971 میں ہندوؤں کے ہاتھوں مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے سلسلے میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد
ایک نظر اس پریس کانفرنس کی رپورٹ پر ڈالیے جس سے 19 جنوری 1972 کو کراچی میں نواب محمد اکبر مفتی نے خطاب کیا تھا۔ رپورٹ یہ ہے عزیزان من، سنیے اور شرم سے ٹوٹ پڑیے۔ انہوں نے کہا گزشتہ دنوں کوئٹے کے ایک جلسے میں اندرا گاندھی زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد، جگجیون رام زندہ باد، دکھی انسانیت کا ہمدرد روس زندہ باد اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ جب نواب مفتی سے ان نعروں پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، ایک حصہ کھو کر پاکستان مردہ ہو چکا، اور اگر ہم اندرا گاندھی کو زندہ باد نہ کہیں جس نے 60 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دی جبکہ مسلم فوج ان کی عزت و آبرو لوٹنے کے دربار تھے اور انہیں قتل کر رہی تھی، تو پھر کسے زندہ باد کہیں؟ انہوں نے بھارتی فوجوں کو غاصب افواج ماننے کے بجائے اتحادی فوجیں قرار دیا تھا۔ اور یہ زندہ باد کے نعرے ان ہندوؤں کے لیے لگائے گئے تھے جو ہر وقت اس فکر میں غلطہ اور پیچا رہتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے نقشے سے پاکستان کے نام تک کو مٹا دیا جائے۔ میں نے اوپر پروفیسر بلراج مدھوک کے ایک حالیہ انٹرویو کا ذکر کیا ہے۔ اس کے دوران اس نے کہا ہے، یہ اگست 1973 کی عشایت میں یہ انٹرویو ان کا شائع ہوا تھا، وہی شبستان نئی دلی کا جو اردو ڈائجسٹ پرچہ ہے، اس میں اس شخص نے مدھوک نے یہ کہا ہے، یہ جو شبستان ہے اس کے ایڈیٹر یہ مسلمان ہے، اس کا نامہ نگار بھی مسلمان تھا، انٹرویو لینے والا بھی مسلمان تھا، اور اس سے یہ مدھوک کہہ رہا ہے اگست 1973 میں کہ میری سیاسی پیشین گوئی ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ جو مسلمان بنگلہ دیش گیا وہ وہاں پٹ رہا ہے، جوتے کھا رہا ہے۔ یو پی اور دہلی سے جو مسلمان سندھ گئے اسے وہاں بوچر کیا جا رہا ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، پختونستان کو افغانستان کے ساتھ ملنا ہے، بلوچستان ایران کے ساتھ ہو جائے گا۔ دنیا میں آج جو چھوٹی چھوٹی قوتیں سر اٹھا رہی ہیں ان کے پیش نظر یہی ہونا چاہیے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب رہا سندھ اور پنجاب، تو پنجاب مغربی پاکستان کی سامراجی طاقت ہے، وہ سندھی، بلوچی اور پختونوں پر حکومت کر رہا ہے، ان پر اس کی سلطنت ہے۔ جیسے ہی یہ سلطنت اس کے ہاتھ سے نکلی اسی وقت وہ ہندوستان سے مل جائے گا، اس وقت ہندو پنجابی اور مسلمان پنجابی باہم گلے مل جائیں گے۔ یہ ہے اس ہندو کے عزائم جس کے لیے زندہ باد کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم عزیزان من خارجی محاذ سے پیچھے ہٹ کر اپنے داخلی محاذ کی طرف آتے ہیں۔ مملکت پاکستان کی عمارت 2 ستونوں پر قائم ہوئی تھی، یعنی 2 قومی نظریہ اور پاکستان آئیڈیالوجی۔ ان دونوں کے ساتھ ہم نے جس قدر منافقت برتی ہے اس کی داستان بڑی عبرت انگیز ہے۔ 2 قومی نظریے سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنا پر غیر مسلموں سے ایک الگ قوم ہے اور کوئی غیر مسلم اس قوم کا فرد نہیں ہو سکتا۔ ہم 26 سال سے اس نظریے کو دہراتے چلے آ رہے ہیں اور اسی تسلسل سے عمل اس کے خلاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے مملکت پاکستان میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ملا کر ایک قوم قرار دے رکھا ہے اور اس متحدہ قومیت کو آئینی حیثیت دے رکھی ہے۔ آپ سوچئے کہ قول اور عمل میں تضاد کی اس سے زیادہ نمایاں مثال کہیں اور بھی مل سکے گی؟ کیونکہ ہم 2 قومی نظریے کے الفاظ زبان سے دہراتے اور عملاً اس کی تکذیب کرتے تھے، یہاں کے ہندوؤں کو اس کی جرت ہو گئی کہ وہ اعلانیہ اس نظریے کی تکذیب کریں۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ 1954 میں ہماری مرکزی مجلس آئین ساز کے غیر مسلم اراکین کے لیڈر چٹوپادھیا ہمارے پارلیمان کے بھرے اجلاس میں یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک قوم بستی ہے، وہ دن دور نہیں جب یہ تصور حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا اور میں مرنے سے پہلے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا کہ یہاں مسلم اور غیر مسلم کی متحدہ قومیت قائم ہو جائے گی۔
آپ کی پارلیمان میں یہ چیزیں کہی جا رہی تھیں عزیزان من. مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ بنیادی طور پر اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم نے ہندوؤں کو اپنی قوم کا جزو قرار دے رکھا تھا. آپ سوچئے کہ قرآن کریم کی تاکید تو یہ تھی کہ تم انہیں اپنے رموز مملکت میں کبھی شریک نہ کرو، لیکن ہمارے ہاں کیفیت یہ رہی کہ ہماری مملکت کا کوئی راز بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو. یہی کیفیت سندھ میں ہے، اور جو کچھ ہندوؤں نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا اسی کو اب وہ سندھ میں دہرانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے بھی عجیب تر صورت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ملا کر ایک قوم قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف خود مسلمانوں میں صوبائی نسلی اور لسانی تفریق کی بنا پر 4 قومیتوں کا نعرہ بلند کرتے ہیں. یعنی ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم، اور خود مسلمانوں کے اندر 4 قومیت، اور وہ بھی ایسی مستحکم کہ ان میں سے ہر قوم اپنی الگ جداگانہ آزاد مملکت کے خواب دیکھتی اور اب کھلے من میں اس کا دعویٰ کرتی ہے. نسل، زبان، جغرافیائی حدود وغیرہ کے اشتراک کی بنا پر الگ الگ قومیتوں کا تصور نہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ نظریہ پاکستان کے بھی خلاف اور آئین پاکستان سے کھلی ہوئی غداری. لیکن اس کے باوجود جداگانہ قومیتوں کے ان مدعیوں کے خلاف یہاں کسی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میں نے یہ جو لکھا تھا یہ قریباً 15 دن پہلے کی بات ہے. ابھی حال ہی میں وہ آرڈیننس ایک ایشو ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 قومیتوں کے نظریے کا دعویٰ کرنا یا شاید ان کا اعلان کرنا، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، انہیں جرم قرار دیا جائے گا. خدا کرے کہ اس قانون پر عمل اس طرح سے ہو کہ ایسا کہنے والوں کے خلاف واقعی قانونی چارہ جوئی کی جا سکے. میں نے یہ بات 15 دن پہلے لکھی تھی. باقی رہا نظریہ پاکستان، تو اس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح منافقت برت رہے ہیں. 4 لفظوں میں نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ ہے کہ مملکت اپنا تمام کاروبار قرآن کریم کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دے گی. ہم نے یہ الفاظ قرارداد پاکستان میں بھی درج کر لیے اور اس کے بعد انہیں پاکستان کے ہر آئین میں دہراتے چلے آ رہے ہیں. لیکن عملاً یہاں سیکولر نظام رائج ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں بعض پارٹیوں نے اپنے منشور میں یہ لکھ رکھا ہے کہ پاکستان کا نظام حکومت سیکولر ہوگا، اور اب یہاں بڑے بڑے ممتاز رہنما بھی اس کا اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں. مثلاً گزشتہ فروری میں پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور مرکزی کابینہ کے وزیر مسٹر جے رحیم نے لاہور میں ایک عشائیہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اگر پاکستان کے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نظریات اور ماضی کی قراردادوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. نظریات کا بھی ذکر چھوڑ دیں. میں نے شروع میں کہا ہے کہ 2 قومی نظریہ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان وہ 2 ستون ہیں جن پر مملکت پاکستان کی عمارت استوار ہے. سوچئے کہ جس عمارت کے بنیادی ستونوں کی یہ حالت ہو اس کے مستقبل کے متعلق پیشین گوئی کرنے کے لیے کسی منجم کی ضرورت نہیں پڑے گی. طلوع اسلام شروع سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے ارباب حل و عقد کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس روش پر چلنا چاہتے ہیں. اگر وہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہاں قرآنی نظام رائج ہونا چاہیے تو پھر انہیں عملاً یہ روش اختیار کرنی چاہیے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تو پھر انہیں اعلانیہ اس کا اعتراف اور اعلان کر دینا چاہیے کہ یہاں متحدہ قومیت اور سیکولر نظام رائج ہوگا. یاد رکھیے، اسلام تو جس قدر درخشندہ نتائج اپنے اندر رکھتا ہے وہ ظاہر ہے، کفر بھی کچھ نہ کچھ نتائج ضرور پیدا کر لیتا ہے، خواہ وہ وقتی اور عارضی ہی کیوں نہ ہوں. لیکن منافقت کا نتیجہ تخریب اور انتشار کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے منافقین کا مقام جہنم کا پست ترین درجہ بتایا ہے، وہ پست ترین درجہ جس میں ہم اس وقت گر چکے ہیں. ہمارے جرائم کی فہرست میں اگلی شق صوبائی تقسیم کی آتی ہے. صوبوں کی اس سے زیادہ حیثیت کیا تھی
کہ انگریز نے انتظامی سہولت کی غرض سے ملک کو مختلف خطوں میں بانٹ دیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان لکیروں کو مٹا دیتے، ہم نے انہیں ایسا پختہ کر دیا کہ یہ صوبے الگ الگ ملک بن گئے۔ یہ بڑی خطرناک علامت تھی جس کے خلاف طلوع اسلام نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ ہم نے کہا کہ یہاں وحدانی طرز حکومت قائم کرنی چاہیے تاکہ ہم میں ملی اور مملکتی وحدت زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتی چلی جائے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ایسی وحدت قائم کرتے، ہم نے ملازمتوں تک میں صوبائی تناسب کا اصول اختیار کر لیا۔ یہ وہ تخم خبیث تھا جس کا نتیجہ مستقبل میں مستقل منافرت، رقابت اور عداوت کی شکل میں نمودار ہوتا چلا گیا۔ جب یہ ایک واقعہ ہے، بڑے غور سے سننے، میں اس زمانے میں نے عرض کیا کہ اس تاریخ کے اندر تھا اور اس دوسری طرف خود گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی تھا، اس لیے دائیں اور بائیں دونوں طرف میں دیکھ سکتا تھا اور دونوں طرف کی چیزیں میرے ذہن کے اندر تھیں۔ وہاں ایک بات ہوئی تھی، وہاں غیر منقسم ہندوستان میں مسلم لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب الگ مقرر ہونا چاہیے، تو اس پر خود مسلمانوں میں سے بعض رہنماؤں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہمیں بلند سیاسی مفادات سے نیچے اتر کر روٹیوں کی بانٹ کی سطح پر نہیں آ جانا چاہیے۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مسئلہ روٹیوں کی بانٹ کا نہیں، اس سے ہر قدم پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے الگ الگ قومی تشخص کا جذبہ ابھرے گا اور اس طرح یہ خلیج اتنی وسیع ہو جائے گی کہ اسے کوئی پاٹ نہیں سکے گا۔ اس دلیل کی بنا پر اس اصول کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہ عجیب چیز ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں یہ جو مسلمانوں کے لیے جداگانہ تناسب تھا ملازمتوں میں، یہ سبجیکٹ جسے کہتے ہیں، یہ میری تحویل میں آیا تھا۔ ریزولیشن وغیرہ بھی ہمارے یہاں بنا کرتے تھے اور 1934 سے 1947 تک یہ میرے پاس ہی رہا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک ایک اپائنٹمنٹ بعض اوقات خواہ وہ ایک ماشکی کی اپائنٹمنٹ بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جب وہ اس ہمارے روسٹر کی روح سے مسلمان کی باری آتی تھی تو ہندوؤں کے ہاں پورے ملک میں ایک کوہرام مچ جاتا تھا، اور وہاں میرا نام تو اورنگا تھا ہی سیکریٹریٹ کے اندر، اور اس کے بعد اتنی چیز کے اوپر مستقل دونوں کے اندر ایک مخالفت، رقابت اور عداوت پیدا ہوتی تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ بات جو کہی گئی تھی کس قدر صحیح ہے کہ اس سے ان دو قوموں کے اندر اس قدر گہری خلیج حاد ہو جائے گی کہ جس کو کوئی پاٹ نہیں سکے گا۔ یہاں ہم آ گئے۔ پاکستان میں بھی ملازمتوں میں صوبائی تناسب کی تجویز سامنے رکھی گئی تو طلوع اسلام نے اسی دلیل کو دہرایا اور ذمہ دار ارباب سے کہا کہ اس جداگانہ تناسب نے جو نتیجہ ہندوستان میں پیدا کیا تھا وہی نتیجہ یہاں پیدا ہوگا، یعنی اس سے مختلف صوبوں میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، رقابت اور عداوت کے جذبات ابھریں گے، اور اس طرح بین الصوبائی خلیج اتنی وسیع ہو جائے گی کہ پھر یہ کسی کے پٹ نہیں سکے گی۔ لیکن مفاد پرستوں کے نکار خانے میں طوطی کی اس آواز کو کسی نے درخور سماعت قرار نہ دیا۔ یہ نہیں کہ ان حضرات کو اس کا احساس نہیں تھا، احساس ضرور تھا۔ مثلا 22 نومبر 1954 کی شام اس زمانے کے وزیر اعظم نے کراچی ریڈیو سے یہ اعلان کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1 نومبر کے براڈ کاسٹ میں صوبائی تعصب کے خطرات کی طرف توجہ دلائی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب صوبائیت کے خطرے سے آگاہ ہوں گے۔ پاکستان میں باہمی تفریق کی ایسی مصنوعی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں جن سے ہماری قومی وحدت قائم نہیں رہتی۔ ہمیں بلا استثناء سب کو یقین ہو چکا ہے کہ جب تک ان مصنوعی حد بندیوں کو توڑا نہ جائے گا صوبائی تعصب کی لعنت دور نہیں ہوگی۔ اب یہ مطالبہ چاروں طرف سے اٹھ رہا ہے کہ صوبائیت کی یہ لعنت جو ملت واحدہ کی حیثیت سے ہمارے وجود ہی کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اس کا استئصال ضروری ہے۔
پاکستان کی آئیڈیالوجی ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کی بنیادوں پر استوار ہے، اور یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو تمام اہل پاکستان کو ایک ملت بنا سکتی ہے۔ 1954 میں وزیر اعظم نے یہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے نزدیک بہترین انداز حکومت وحدانی انداز ہے، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ، لیکن چونکہ تمام پاکستان کو ایک وحدت بنانا ممکن نہیں، کتنی بڑی غلطی تھی، اس لیے ہمیں کم از کم مغربی پاکستان کو ایک وحدت بنا دینا چاہیے۔ مغربی پاکستان کی موجودہ صوبائی تفریق کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔ 7 سال میں اس مصنوعی تقسیم نے تشدد و انتشار کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا۔ ویسے بھی ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم ایسے انداز کی حکومت مصرفانہ ایسی انداز کی حکومت کی مصرفانہ عیاشی کو برداشت کر سکیں جس میں 6-7 الگ الگ اسمبلیاں، الگ الگ وزارتیں، الگ الگ سیکریٹریٹ اور خدا جانے کیا کیا الگ الگ ساز و سامان ہوں گے۔ لہذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے مغربی پاکستان کو ایک وحدت بنا دیا جائے۔ غنیمت، لیکن بنانے کو تو مغربی پاکستان کو ایک وحدت بنا دیا، لیکن یہ وحدت صرف مکان کی وحدت تھی۔ اس سے جو کچھ حقیقتاً مقصود تھا اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہ کی گئی، یعنی قوم کے دل سے صوبائی تفریق کے جذبے کو نکال کر اسے امت واحدہ کے قالب میں ڈھال دینا، یہ کسی نے بھی کچھ نہ کیا۔ اس کے برعکس مفاد پرستوں کی سازشیں اور نظم و نسق کی خرابیاں اس مکانکی وحدت کو بھی کمزور سے کمزور تر کرتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ کہ مشرقی پاکستان جسے اس وحدت کا جز نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان ہی سے الگ ہو گیا اور مغربی پاکستان میں پھر سے فیڈرل حکومت قائم کر دی گئی۔ اس کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ملک میں موجودہ انتشار کے عذاب میں ہمارے اس جرم کا بھی بڑا نمایاں حصہ ہے۔ اور اب ہم عزیزان من اپنی علم انگیز داستان کے اس باب پر آتے ہیں جس میں حیرت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی کیفیت کے متعلق بصد حسرت یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی روداد کیا سنائیں۔ کچھ اس میں ہیں واقعات ایسے، ہم اپنی روداد کیا سنائیں۔ کچھ اس میں ہیں واقعات ایسے، اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ۔ اور اس باب کا عنوان ہے پاکستان میں غداران وطن کی موجودگی۔ تشکیل پاکستان کے چند ہی ماہ بعد قائد اعظم نے اپنی ڈھاکہ کی تقریر میں فرمایا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو بیرونی قوتوں سے مالی امداد حاصل کر کے پاکستان کے درپے تخریب ہیں۔ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں اور ان کے دلکش نعروں اور جاذب توجہ وعدوں کے فریب میں نہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان مرحوم نے 13 اپریل 1948 کو اپنے ایک بیان میں کہا، بعض سازشی گروہ ملازمین حکومت کی مشکلات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مقاصد براری میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے مشؤوم عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ملازمین کے دل میں کھوٹ نہیں۔ وہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ ملازمین میں انتشار اور سرکشی پیدا کر کے نظام حکومت کو مفلوج کر دیں۔ ہم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا طلوع اسلام نے کہ حکومت کو چاہیے کہ یا تو ایسے سازشی عناصر کے خلاف مقدمات چلا کر انہیں قرار واقعی سزا دے، اور یا کم از کم ان گروہوں کی نشاندہی کر کے قوم کو بتا دے تاکہ وہ ان کی ریشہ دوانیوں سے محتاط رہ سکیں۔ اس قسم کے مبہم بیانات سے سوائے اس کے کہ افواہیں پھیلانے والوں کو ایک حربہ ہاتھ آ جائے، ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن نہ تو ان غداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی اور نہ ہی ان کی نشاندہی کی گئی۔ البتہ اس قسم کے بیانات کا سلسلہ بدستور جاری رہا اور ہر نئے آنے والے نے اس نظم مرصع میں ایک آدھ بند کا اضافہ کر دیا۔ مثلا جنوری 1956 میں گورنر جنرل پاکستان نے مشرقی بنگال میں ایک تقریر کے دوران فرمایا
کہ ملک میں ایسی جماعتیں ہیں جو اس پست سطح پر پہنچ چکی ہیں کہ وہ بیرونی جماعتوں سے ساز باز رکھتی ہیں اور انہیں اپنے ملک کے خلاف مسالہ فراہم کرتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد یا جماعتوں کے استحصال کے لیے حکومت سخت سے سخت اقدام پر حق بجانب ہوگی۔ اس کے 2 ہی دن بعد وزیر اعظم پاکستان نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ملک میں ایسے عناصر موجود ہیں جو یاس و ناامیدی اور ہراسانی کے احساس کو عام کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام اور سالمیت کو تباہ کر دیا جائے۔ ان کی ایسی کارروائیوں کا جواب یہ ہے، سنیے جواب، ان کی ایسی کارروائیوں کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ آپ نے غور فرمایا کہ سازشی گروہوں کی سرگرمیوں کے استحصال کے لیے علاج کیا تجویز فرمایا گیا؟ بہرحال اس قسم کی بیان بازیوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا، لیکن قوم نے نہ کسی غدار کو برسر دار دیکھا نہ جلا وطن ہوتے پایا، حتیٰ کہ یہ بدقسمت ملک موجودہ دور میں آ پہنچا۔ جون 1972 میں اس وقت کے صدر پاکستان یعنی مسٹر بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں فرمایا تھا کہ حکومت کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ بعض اشخاص بیرونی قوتوں کے ایجنٹ کے طور پر خلفشار اور انتشار مچاتے رہتے ہیں۔ بعض ممالک پاکستان میں سازشیں کرانے کے لیے مصروف جد و جہد ہے، لیکن میں ان ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس سے 2 ہی ماہ قبل سندھ کے وزیر اعلیٰ ممتاز علی بھٹو صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ سندھ دیش کا نعرہ لگانے والے بھارتی ایجنٹ ہیں۔ ان عناصر کی تحریک پورے طور سے پاکستان دشمن تحریک ہے اور اس تحریک کو بھارت سے مالی امداد مل رہی ہے۔ اب آئیے مشرقی پاکستان کی طرف۔ مئی 1971 میں مولوی فرید احمد نائب صدر پاکستان جمہوری پارٹی مشرقی پاکستان نے راول پنڈی میں مقامی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شیخ مجیب، تاج الدین اور قمر الزمان کو 1947 میں غیر ملکوں نے اپنا ایجنٹ مقرر کیا کہ وہ نظریہ پاکستان کو ناکام بنا دے، اور یہ بیٹھے دیکھتے رہے 1947 سے اس وقت تک۔ اسی زمانے میں خان عبد القیوم خان صاحب نے انکشاف فرمایا کہ شیخ مجیب الرحمان نے 1965 میں منعم خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ آزادی کا اعلان کر دیں۔ اسی شیخ مجیب نے اپنے 6 نکات کا اعلان کیا اور طلوع اسلام نے ان کی بڑی شدت سے مخالفت کی۔ مسٹر بھٹو نے اگست 1971 میں اپنا وہ شورا آفاق کتابچہ شائع کیا، بڑا اہم ہے وہ کتابچہ ان کا، جس کا نام ہے دی گریٹ ٹریجڈی، عظیم المیہ۔ اس میں انہوں نے شیخ مجیب کی سازشوں اور آخر الامر بغاوت کے متعلق بڑے عجیب و غریب حقائق کا انکشاف فرمایا تھا۔ میں اس مقام پر ان کا ملخص پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 6 نکات کے متعلق لکھا کہ یہ فارمولہ ایسی کنفیڈریشن کا نقاب پوش منشور تھا جس میں آئینی طور پر علیحدگی کے بیج پوشیدہ تھے۔ یہ فارمولہ ہماری قومیت کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا۔ اس سے پہلے 2 پاکستان وجود میں آ جاتے اور اس کے بعد یہ ملک 5 آزاد مملکتوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ مغربی پاکستان کے چند ایک لیڈر شروع ہی سے مجیب کی تائید کرنے لگ گئے، اس لیے کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان میں اپنے اپنے صوبوں کو علیحدہ کرائیں۔ یہ وہی حضرات تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ ان لیڈروں نے دیکھا کہ 6 نکات میں ان کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے کا موقع تھا۔ شیخ مجیب کی بغاوتی سرگرمیوں کے سلسلے میں اس کے خلاف مقدمہ چلایا گیا جو اگرتلہ کیس کے عنوان سے مشہور ہے۔ ابھی وہ کیس زیر سماعت تھا کہ مغربی پاکستان کے لیڈروں نے صدر ایوب پر دباؤ ڈال کر اس مقدمہ ہی کو کالعدم قرار دلوا دیا اور شیخ مجیب دمدماتا ہوا باہر آ گیا۔ محترم بھٹو نے ستمبر 1972 میں کہا تھا، غور کیجیے،
انہوں نے ستمبر 1972 میں کہا تھا کہ انہوں نے اس کیس کا فائل دیکھا ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مجیب واقعی بغاوت کے جرم کا مرتکب ہوا تھا، لیکن حکومت نے نہ تو مجیب کے خلاف کوئی کارروائی کی اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے دباؤ ڈال کر مقدمہ کو واپس کرایا تھا، حالانکہ قانون کی روح سے ان کا ایسا اقدام بجائے خیش ایک سنگین جرم تھا۔ 1971 کے خوچکا حوادث کے بعد شیخ مجیب کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ نومبر 1971 میں اس وقت کے صدر مملکت نے امریکن میگزین نیوز ویک کے ایڈیٹر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ شخص مجھ سے 2 سال تک داخلی خود مختاری کے مسئلہ پر بات چیت کرتا رہا اور آخر کار اپنے الفاظ سے پھر گیا۔ اس نے مملکت کے خلاف مسلح بغاوت کو منظم بھی کیا اور اس کی قیادت بھی کی۔ اس نے 6 بٹالین فوج، پولیس اور ایسٹ پاکستان رائفلز کو، جو قریب 60,000 نفری پر مشتمل تھی، حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ ان کے ساتھ ہندوستانی ایجنٹ بھی شامل تھے۔ محترم بھٹو نے اپنی مذکورہ بالا کتاب میں شیخ مجیب کے کردار اور اعمال کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بڑا بصیرت افروز، عبرت انگیز اور حقیقت کشا ہے۔ اس مقام پر میں اس کا ملخص پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجیب کے دل میں مغربی پاکستان کے لیے سخت نفرت تھی جسے وہ تصنع کے نقاب میں چھپائے رکھتا تھا۔ ایک آزاد بنگلہ دیش کے لیے ہندوستان کی طرف سے سازش تقسیم ہند کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، اور اگرتلہ کیس کے بعد اس کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جنگ ستمبر 1965 کے بعد مشرقی پاکستان کے اس وقت کے گورنر منم خان نے صدر ایوب کو رپورٹ بھیجی تھی کہ جنگ کے دوران مجیب نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اعلان کر دے کہ وہ آزاد بنگال کا وزیر اعظم ہے اور اس طرح مغربی پاکستان سے تعلق ختم کر دے۔ میں مسٹر بھٹو کی کتاب سے یہ اقتباسات آپ کو دے رہا ہوں۔ 1970 کے عام انتخاب سے کچھ عرصہ پہلے مسٹر بھٹو میں صدر کے پرسنل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل پی زادہ سے ملا۔ دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے براہ راست یہ سوال کیا کہ میرے خیال میں مجیب کے حقیقی عزائم کیا ہیں۔ میں نے بلا کسی جھجک اور تامل کے کہا، علیحدگی۔ یہ تھے مجیب کے عزائم کے متعلق وہ انکشافات جنہیں محترم بھٹو نے اگست 1971 میں عام کیا، اور جب وہ دسمبر 1971 میں برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اسی مجیب کو بلا مشروط رہا کر کے بنگلہ دیش بھیج دیا۔ اس کے محرک کوئی مملکتی مسائل ہوں گے لیکن وہ قوم کے سامنے نہیں آئے، اور ہماری تو بابا کیفیت یہ ہے کہ رموز مملکت خیش خسرواں دانند گدھائے گوشہ نشینی تو حافظہ مخروش۔ مجیب نے وہاں جاتے ہی آزاد بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش کا مسئلہ بڑا صاف اور سیدھا ہے۔ مشرقی پاکستان مملکت پاکستان کا ایک صوبہ تھا۔ اس صوبہ نے مملکت کے خلاف بغاوت کی اور بیرونی طاقتوں کی مدد سے اس میں کامیابی حاصل کر کے اپنی آزاد مملکت کا اعلان کر دیا۔ یہ کھلی ہوئی بغاوت تھی اور بھارت اس بغاوت کو کامیاب بنانے کا وسیلہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر عدالت میں یہ دونوں سخت ترین سزا کے مستوجب تھے۔ ہمیں اس مسئلہ میں یہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا اور دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ کس قسم کی کھلی ہوئی دھاندلی ہے، لیکن ہمارے ہاں سے اس سلسلے میں جو آوازیں بلند ہوئی انہیں سننے کے بعد سوائے اس کے کہ انسان اپنا سر پیٹ لے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ آواز یہ بلند ہوئی کہ مشرقی بنگال نے اس علیحدگی سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک ایسا حق لیا ہے جسے مملکت پاکستان 30 سال سے دبائے بیٹھی تھی۔ وضاحت اس کی یوں کی گئی کہ 1940 کے ریزولیشن میں 2 آزاد مملکتوں کے قائم کرنے کی اسکیم تھی۔ ایک پاکستان اس قرارداد کی کھلی ہوئی خلاف ورزی تھی۔ ایسا کہنے والوں نے قطعاً نہ سوچا کہ وہ اس جرم کے مرتکب کس کو قرار دے رہے ہیں۔ تیرے نشتر کی زد شریان قیسے ناتواں تک ہے۔ محترم بھٹو نے ان فتنہ بردازوں کی تردید ان الفاظ میں کی،
گزشتہ چند سالوں میں اس ملک کے دو بازوؤں میں باہمی مناقشت کی وجہ سے اس ریزولوشن کے متعلق ایک تلخ سی بحث کا اثر نو آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے 1966 میں شیخ مجیب الرحمان نے اور پھر مولانا بھاشانی نے کہا کہ لاہور ریزولوشن میں دو آزاد مملکتوں کا تصور موجود ہے، ایک مشرقی بازو میں اور ایک مغربی بازو میں۔ مسٹر بھٹو نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ چیز لاہور ریزولوشن کی دیانتدارانہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تاسیس پاکستان کے وقت سے لے کر 1966 تک کسی نے بھی اس ریزولوشن کو سنجیدگی سے یہ معنی نہیں پہنائے۔ پاکستان مشرقی پاکستان کے باشندوں پر جبرن مسلط نہیں کیا گیا تھا۔ ان تمام صوبوں نے جن کے مجموعے کا نام پاکستان ہے رضاکارانہ طور پر ایک آزاد مملکت کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ مشرقی پاکستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ اور پھر انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو صدر مملکت پاکستان کی حیثیت سے قوم کے نام اپنی پہلی نشر شدہ تقریر میں کہا کہ مشرقی پاکستان پاکستان کا ایک حصہ ہے جو نہ کبھی الگ ہو سکتا ہے نہ تحلیل ہو سکتا ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی مملکت پاکستان کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت ہے، اور جس نے اس بغاوت میں حصہ لیا ہے وہ برابر کے مجرم ہے۔ لیکن کس قدر مقام تعصب ہے کہ یہاں اس سلسلے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ میں ان میں سے صرف ایک آواز بطور مثال آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور وہ آواز ہے بلوچستان کے موجودہ گورنر سردار اکبر مفتی کی، جنہوں نے ابتدائے 1972 میں ایک پریس کانفرنس میں فرمایا کہ بنگلہ دیش تسلیم کیے جانے کی پنجاب کے سوا کسی اور صوبے کی طرف سے مخالفت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب سے بھی صرف اس لیے کہ وہاں بھارت کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ ہائے ہائے، 1965 کی جنگ میں بھی اور اب بھی جنگ میں صرف پنجاب متاثر ہوا ہے، فتح اور شکست صرف پنجاب کی ہوئی ہے، حالیہ جنگ بھی صرف پنجاب کی جنگ تھی۔ کیا آپ کو اقوام عالم کی تاریخ میں اس قسم کی بغاوت اور اس کی حمایت کی کوئی اور مثال بھی ملتی؟ محترم بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تو اس کے بعد مغربی پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی باری آ جائے گی۔ ان کا یہ قیاس صحیح نکلا، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ان تحریکوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے اس جرت اور بے باکی کے ساتھ سامنے نہیں آئی تھی۔ پہلے یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ مغربی پاکستان میں ایک قوم نہیں 4 قومیتیں بستی ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان میں سے ہر قوم کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ اس میں سندھ نے مسابقت کی، اور مسٹر جی ایم سید نے اعلانیہ کہہ دیا کہ ان کی تحریک کا نصب العین آزاد سندھو دیش ہے۔ طریقہ کار ان کا وہی ہے جو مجیب نے اختیار کیا تھا۔ اوائل 1972 میں مسٹر سید کی سالگرہ کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے ایک طالب علم لیڈر اقبال ترین نے کہا تھا کہ سندھ دیش قائم ہو کر رہے گا، اور جو لوگ اس راہ میں مداخلت کریں گے ان کے خون سے دریائے سندھ سرخ ہو جائے گا، اور سندھ کے گلی کوچے اور بازار لاشوں سے پٹ جائیں گے۔ اسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما احمد نواز آوان نے یہ انکشاف کیا